اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی کی آپ عیادت کرنے گئے اور وہ لکڑی رکھ کے آپ نے وہ لکڑی اٹھائی اور ایسے دور پٹخ دی، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سجدہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں فتؤمی ایمان، تو اشارہ کافی ہے، لکڑیاں وکڑیاں نہ رکھا کرو۔ اور فرمایا کہ دیکھو رکوع کا اشارہ سجدے سے کم ہونا چاہیے اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر بیمار نے سامنے تکیہ رکھا یا لکڑی رکھی تو مکروہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں غیر فقیہ لوگ ہیں وہاں میز رکھے ہوئے ہیں، بینچ لگائے ہوئے ہیں، ٹٹو بنائے ہوئے ہیں لکڑی کا۔ ایک مسجد میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ امام صاحب پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا امام صاحب کون سے؟ میں نے کہا بلاؤ جاپانی امام کو۔ کیا چیز ہے؟ کہ میں ذرا ٹانگوں میں نے کہا تو بس یہ رکوع ہے آپ کا، یہ سجود ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور کیسے کامل دین حیرت کریں گے آپ کہ یہ کرسی بازی اور یہ تماشے تو بعد میں نکلے، اور پیغمبر نے اس آدمی کو دو طرح دیکھا۔ ایک دن آپ عیادت کرنے آئے تو اس نے لکڑی رکھی، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں لکڑی ہٹاؤ۔ دوبارہ تشریف لائے تو جعل وسادۃ تکیہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی آپ نے فرما بھی اٹھا کے دور پٹخا اور فرمایا تومی ایمان، صرف اشارہ کیا کرو لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی ایسی بیماری ایسی پریشانی کہ وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، تو علماء دین فرماتے ہیں کہ بس تصور صلات کرے اللہ اس کو اجر دے گا، اور بالفعل نماز اس کی ختم کر دی گئی، سقطت عنہ۔ اور اس میں فقہا کی بحث ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھنے کا سر کے اشارے سے بھی نہیں رہا، یہ نمازیں جو اس کے بعد ہے جو تصور ہے، تشبہ ہے، یہ واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟ فقہا کے دونوں قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے صحت دی تو جتنے دن ایسے گزرے ہو پڑھ لے، صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے، اور قاضی خان اور فخر الاسلام کی رائے یہ ہے اور شمس الائمہ کی کہ نہیں بس اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء دین نے کہا ہے کہ دو طرح آدمی ہوتے ہیں، کسی کو صحت مل جاتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں 15 دن 20 دن مہینہ سال اس طرح رہا، تو فرمایا کہ وہ پڑھ لے، اللہ کی اس نعمت جو صحت عطا کی شکر کرے، اور کاموں میں دنیا کے اندر نماز جیسے کام نہیں ہے، سب سے بہترین شغل مومن کا وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ دن بھر کا ہے، سال میں 1 مہینے کے ہیں، زکوٰۃ سال بھر میں ہے، وہ بھی 2.5% کے حساب سے ہے، عشر ہے، نصف العشر ہے، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، مگر نماز روزانہ 5 اوقات کی فرض ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے۔ پھر نماز میں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، عورت ناپاک ہے تو نماز معاف ہو گئی، پاک ہے تو 5 ہی پڑھے گی، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو چلو کروٹ کے بل یا چت لیٹ کر، سیدھا لیٹ کر، بیٹھ کر، ٹانگیں پھیلا کر القبلہ۔ پانی استعمال نہیں ہو سکتے تو تیمم کافی کر دیا گیا، مگر کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ فجر نہ پڑھیں، آپ کو معاف ہے، یاد رکھنا۔ کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے آپ عشاء کی نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسے ہوگا۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 فرض نمازیں پڑھتے تھے، اور ایک عام امتی ہم جیسے گناہگار بھی یومیہ 5 فرائض بجا لائے گا، سنن نوافل تو علیحدہ ہے۔ اب دیکھو اس کا فائدہ دیکھو کہ یہ مومن جس پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، یا اس پر سال کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، جب یہ بالکل نہ پڑھ سکے تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کی 5 نمازوں کا اجر لکھوائے گا کہ بھئی یہ بندہ آج کل نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ بے ہوش ہے، غنودگی میں ہے، حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن ٹائم ظہر کا ہو گیا، اس کا ظہر لکھ دو، یا مرحبا و یا اہلن و سہلن، قربان جاؤں تیرے نظام پر، ایک تو بیماری میری طرف سے آئی ہے، فاللہ احق بقبول العذر منہ۔ جب صحابی نے اپنے والد کا حال بتایا تو آپ نے کہا اللہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بندے کا عذر قبول فرمائے، لا الہ الا اللہ۔ اب دوسری طرف بھی دیکھ لو، اٹا کٹا ہے، مستنڈا ہے، بازار اور مارکیٹ جانا جانتا ہے، سب کچھ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا لے، حالانکہ آپ کا نبوت میں سب سے اہم منصب امامت کا ہے۔ اللہ قرآن میں آپ کو کہتے ہیں اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، آپ جب موجود ہو امامت خود فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی پسند ہے امامت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جی چاہتا ہے کہ ان امر احدن کی کسی اور کو کہوں، وہو یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھا لے، اور خود جاؤں ان لوگوں کے پیچھے ان کے گھروں میں اور ان کو وہاں آگ لگا دوں جن کا کوئی عذر نہیں ہے مسجد میں آنے کا، اور وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے سخت ترین سزا ہے، ذرا غور کر لیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے پیکر، آپ جیسے کریم رحیم مہربان دیکھا نہیں گیا، لیکن جو جان بوجھ کر قصدن بغیر عذر شرعی، بغیر کسی مرض اور سفر کے جماعت یا نماز چھوڑ رہے ہیں، پیغمبر انہیں آگ لگانے کے لیے تیار ہے، ان احرقہم، ان لوگوں کو یا ان کے گھروں کو۔ دوسری حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، فرمایا جو عصر کی نماز فوت کرتا ہے، من فاتتہ صلاۃ العصر، عصر کا وقت نکل گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، فاتتہ صلاۃ العصر، ترمذی، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور دولت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ علماء دین نے اس کے 3 توجیحات فرمائی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو عصر فوت کرتا ہے اس کی اولاد بھی تباہ ہو اور اس کے مال و دولت بھی تباہ ہو، یہ وہی ہے، آپ تو پیغمبر ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وحی میں تو پہلے ہی اصول بیان ہوئے، خطا نہیں ہے، بھول چوک نہیں ہے۔ یا یہ کہ جو قصدن عصر فوت کرتا ہے، مراد ہے ہر وقت جس کی نماز فرض ہے۔ تو پیغمبر تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد اہل و عیال جن کے لیے نماز فوت کی گئی، یا ایسا مال اور دولت جن کی وجہ سے نماز فوت کر دی گئی، وہ رہیں گے نہیں، ان کی ہلاکت قریب ہے۔ اور آپ جیسے تجربہ کار کون ہوگا کائنات میں؟ 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات کہ جو بغیر کسی عذر شرعی اور طبعی کے فرض نماز وقت سے نکال کے پڑھتا ہے، ظہرین ہو رہی ہے، مغربین ہو رہی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔
اسلام میں 2 نمازیں اکٹھی ہوئی ہے عرفات میں، ظہر اور عصر، اور 2 نمازیں اکٹھی ہوئی ہے مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء۔ اس کے علاوہ جس نے قصدن ایک نماز چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھ لی، پڑھنا تو ہے، فرض ہے، فقد فتح بابا من ابواب الکبائر، اس نے بڑے گناہوں میں سے کچھ دروازے کھول دیے تباہی اور ہلاکت کے۔ تو دیکھو، ایک طرف معذور کو کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھنے دیا، بیٹھنے نہیں ہو سکتا، فرمایا چلو اشارے سے پڑھ لو۔ نہ سامنے میز رکھنے کی ضرورت اور نہ سامنے تکیہ رکھنے کی ضرورت، دونوں فضول فعل ہے، اور پیغمبر نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اشارہ کافی ہے، یہ رکوع کا ہے، اور اس سے ذرا اور جھک جاؤ، یہ سجدے کا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آیا کہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں ہو سکتی، جسم و جسمانیت اس قدر چھلنی ہے، خون آلودہ ہے، فالج زدہ ہے، تو تصور ذکر اللہ، تسبیح، تحمید، تحلیل، اور جتنے دن ایسے گزر جائے، اگر اس کے بعد زندگی اور صحت بحال ہوئی تو پڑھ لے، ورنہ فاللہ وحق بقبول العذر منہ، اللہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بندے کی عاجزی قبول فرمائے۔ مسافر کو سفر میں دقت پیش آتی ہے تو حدیث میں ہے گھر پر اپنے حضر میں، اقامہ میں جتنی عبادات کرتا تھا سفر میں اجر لکھا جائے گا، محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک صحیح، تندرست، سلیم و طبع، صحت مند آدمی حالت صحت میں جس بہار طریقے سے، خوشگوار موڈ میں عبادات کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا، کسی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے لے جائے۔ توبہ توبہ توبہ، جتنا قیام چاہیے اتنا نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے۔ جس خوشگوار طریقے سے صحت میں رکوع سجود ہوتے تھے اب وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا اجر جب صحت کے زمانے میں یہ نمازیں پڑھتا تھا بیمار کو بستر پر عطا فرمائے گا۔ جہاں تک رحمتوں کا اور نوازش کا باب ہے اس کا بھی حساب لگائے، اور جہاں بغیر کسی عذر کے کبھی اثر فوت کرتا ہے، کبھی دوسرا وقت نکالتا ہے، تو ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے نبی رحمت والا ہو کر، رسول کونین کا ہو کر، کہ ایسے لوگوں کے گھر اور انہیں آگ لگاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پورے دین پر عمل نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو پکا، مضبوط، مومن، پختہ کار اور نمازوں کا اور اوقات کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔